السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عدالت میں جس درخواست پہ سماعت ہونا تھی گواہ اور نکاح خواں کے لیے، ان کی ضمانت کے لیے، آج اس کا فیصلہ آ چکا ہے، جو میرا خیال ہے آپ سب کے بھی علم میں آ چکا ہوگا، مجھے بھی پتہ چل چکا ہے۔ جناب ان دونوں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس فیصلے سے، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھ جیسی جتنی خواتین ہوں گی، جتنی جو لوگ جو ہے مہدی کاظمی صاحب کے حق میں ہوں گے، ان سبھی کو اس فیصلے سے تکلیف ہوئی ہوگی۔ تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید حیرت اس بات پر ہے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، کس بات کو بیس رکھ کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ضمانت دی جا رہی ہے۔ وہ بیس یہ رکھی گئی ہے کہ جی جناب جو ہے کیا کہتے ہیں، بچی جو ہے کیونکہ اپنے منہ سے اس بات کو مان رہی ہے کہ جی میں خود سے گئی تھی اور کیا کہتے ہیں میں نے خود سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو اس وجہ سے ان کو مزید اریسٹ رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، تو ان کو ضمانت دی جا رہی ہے۔ اسی عدالت میں پہلے ایک میڈیکل ہوتا ہے، اس کی فیصلہ آتا ہے، اس کی رپورٹ تیار ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بچی مائنر ہے۔ اس کے کسی فیصلے کی، اس کے کسی بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس کو کوئی نوٹس نہیں کرے گا، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی بچی کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ملزمان ہیں ان کو رہا کر دیا جاتا ہے ضمانت پر۔ ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے جو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کا واقعہ ہے، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ اس کو 1 یا 2 مہینے ہوئے ہوں گے۔ جو بزرگ تھے کہ انہوں نے 18 سال تک اپنی زمین کا مقدمہ لڑا، جو ان کی 3 کنال کے قریب زمین تھی جس پہ کسی اور نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے مقدمہ لڑا اور اس میں ان کو 18 سال لگے، کیونکہ جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے مزید اس کو جو ہے آگے اس مقدمے کے لیے جو ہے تیاریاں کی، اس کو لڑا، سارا کچھ کیا۔ ان بزرگ کی عمر لگ بھگ 64 سال تھی، اور جب آپ یقین کریں کہ اس مقدمے کا فیصلہ آیا 18 سالوں کے بعد، تو وہ اس قدر نا امید ہو چکے تھے، اس قدر وہ اس چیز سے پریشان ہو چکے تھے، بار بار اس بات کی اپیل کی جا رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ کر دیں، اس چیز کو جو ہے سمجھیں کہ یہ جو ہے بزرگ صاحب جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کے وکیل کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی 18 سال تک اس کیس کو لٹکایا گیا۔ 18 سال کے بعد اس کا فیصلہ آیا، اور کیونکہ فیصلہ وہ جو بزرگ تھے، عمر میرا خیال ہے ان کا نام تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، تو ان کے حق میں جب فیصلہ آیا تو اسی عدالت میں، اسی بینچ نمبر 3 کے باہر ان کی ڈیتھ ہو گئی خوشی سے۔ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا اور ان کو یہ یقین نہیں آیا کہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، کیونکہ شدید نا امیدی کے ساتھ وہ 18 سالوں سے اپنی ہی زمین کا کیس لڑ رہے تھے جس پر کوئی اور قابض تھا۔ یہ ہماری جو ہے پاکستان کی عدالتوں کے جو ہے تاریخ پہ تاریخ کے حال ہیں، یا تو کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے، اور اگر تاریخ نہیں ملتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ مڈل کلاس ہیں تو آپ کے حق میں تو فیصلہ بالکل بھی نہیں ہوگا، یہ تو آپ بھول ہی جائیں، پھر فیصلہ آپ کے خلاف ہی ہوگا۔ ایسا کر کر کے کیوں ہمیں نا امید کیا جا رہا ہے؟ یہ جو نکاح خواں تھا، یہ جو گواہ تھا، اگر اس کو جینونلی دیکھا جائے اور اس کی سزا پہ غور کیا جائے تو کم از کم اس کو 3 سال کی قید ہوتی ہے۔ 3 سال سے پہلے یہ جو ہے جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے، لیکن ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ خاتون، وہ خوفناک، وہ بد شکل عورت جو کہ ڈیلی لائیو بیٹھ جاتی ہے اور لائیو بیٹھ کے لوگوں کی بے عزتیاں کرتی ہے، ان کی کردار کشی کرتی ہے، ان کے اوپر الٹے سیدھے کمنٹس کرتی ہے، ان کی فیملیز کے بارے میں باتیں کرتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس عورت کے خلاف کوئی بھی کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا ہے۔ رات کو اس نے ایک عدد لائیو شو کیا، اس کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے، مجسم شیطان ہے وہ عورت، شیطانیت سے بھرپور ہے، اس کا دماغ، کی باڈی لینگویج، ہر چیز، جس طرح سے وہ بات کرتی ہے، جس طرح سے 2 انتہائی بد شکل مردوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہے لگا رہی ہوتی ہے ہر نارمل سی بات پہ، جس پہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تو کوئی ہنسی نہیں آ رہی ہوتی، جس پہ وہ اتنی جو ہے پاگل ہو کے ہنس رہی ہوتی ہے اپنے ٹیڑھے میڑھے دانت دکھا کے۔ سب جانتے ہیں جبران ناصر کی 2 سے 3 دن پہلے طبیعت خراب تھی، وہ اس کی وجہ سے جو ہے کیس تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوا، سماعت وغیرہ بھی نہیں ہو سکی۔ اس کا وہ رات کو بیٹھی ہوئی مذاق اڑا رہی تھی۔ کوئی کسی کی صحت، کسی کی دکھ، کسی کی بیماری جو ہے اس کے لیے ایک مذاق ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دشمن مرے تے خوشیاں نہ مناوی، سجن بھی مر جاندے نے۔
اس عورت کو اس قسم کی کوئی بھی شرم نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے مد مقابل جو ہے ہماری کوئی مخالف پارٹی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اس سے اختلاف رائے ایک طرف، ہماری اس کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ ایک طرف، سارا کچھ ایک طرف، لیکن اگر وہ بیمار ہے یا اس کو کوئی دکھ تکلیف ہے تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. انسان ہے، انسان بیمار بھی ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وکیل بیمار نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ان کی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو اس کا بیٹھ کر مذاق اڑانا اور اس کو یہ کہنا کہ وہ تو بھاگ گیا ہے، اس کے خلاف جو ہے فیصلوں پہ فیصلے آ رہے ہیں. ایک عدد بچی کا کشمالہ کا جو ہے کل ایک فیصلہ آیا، وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار فیصلہ آیا. 13 سے 14 سال کی وہ بچی ہے، والدین اس کے عدالت کے باہر چیخ رہے ہیں. آپ ویڈیوز دیکھیں، اس کی والدہ جو ہے کس قدر جو ہے تڑپ رہی ہیں عدالت کے باہر کہ یہ کیا فیصلہ کیا گیا، ہماری بچی کو 30 سال کے شخص کے ساتھ بھیج دیا گیا، یہ کہہ کر کہ جی کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو یہ مقدمہ بھی سی کلاس ہے. میری بات سنیں، 14 سال کی بچی سے 30 سال کی عمر کا شخص شادی کرتا ہے. سیم اسی طرح سے، سیم جس مغویہ بچی کے کیس پر ہم بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے اس بچی کشمالہ کو بھی اغوا کیا گیا، اس سے جعلی نکاح کروایا گیا اور اس کے بعد یہ بیان دلوا دیا گیا کہ میں اپنی مرضی سے بھاگی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. اپنی مرضی سے اس 14 سال کی بچی نے 30 سال کی عمر کے شادی شدہ بال بچوں والے شخص کے ساتھ شادی کی ہے. اور اس کے بعد عدالت میں کل فیصلہ آتا ہے کہ یہ مرضی کی شادی کا کیس ہے، اسے سی کلاس کر کے اس کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. اور اس پر یہ عورت بیٹھ کے ایسے جشن منا رہی ہوتی ہے. یہ اتنی ملاؤن اور لعین ٹائپ عورت ہے کہ یہ ہر بری بات کی فیور میں بول رہی ہوتی ہے، ہر بری بات کو یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے فیور دے رہی ہوتی ہے. یہ اس پہ بیٹھی ہوئی کل خوشیاں منا رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ کیونکہ یہ فیصلہ آیا ہے یہ بھی جبران ناصر کے خلاف آ گیا ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی کیس ہوں گے یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تم لوگ بکواس کرتے جاؤ، تم لوگ ساتھ دیتے جاؤ، جو مرضی کچھ تم لوگ کر لو. اس طرح کے جو بھی کیس ہوں گے، ہم شیطان لوگوں کے ہاتھ اتنے سٹرونگ ہیں، ہم لوگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ تم لوگ جو کچھ مرضی کر لو، ان کے فیصلے تو ہماری حمایت میں ہی آنے ہیں. یہ بتانا چاہ رہی تھی، یہ ریپو کریٹ کر رہی تھی ہمارے پاکستان کی، اور یہ کر دے گی اور کر چکی ہے، کافی زیادہ کر چکی ہے. ہماری عوام کو بہکا رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ اور اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو پھر تو ہم لوگ نا امید ہی ہوں گے. پھر ہم کہاں پہ جائیں گے، کہاں پہ جا کے کون سا دروازہ بجائیں گے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. مجھے مستقبل میں اللہ نہ کرے مہدی کاظمی بھی اس بزرگ کی طرح ہو جائیں کہ جب ان کا فیصلہ اگر ان کے حق میں آ جائے تو اللہ کرے کہ یہ خوشی سے جو ہے مزید آگے زندہ رہیں اور حیات رہیں. میری تو یہی دعا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جسے دیکھ کے ہم لوگ حیران ہو جائیں، پریشان ہو جائیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. اگر عدالتیں اسی طرح کا فیصلہ دیتی رہیں تو میری عدالت سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فیصلے دیں جس سے والدین کی باتوں کی جو ہے نفی نہ ہو. کم از کم 13-14 سال کی بچیوں کی کیا رائے ہوتی ہے، 13-14 سال کی بچیوں کی بیان کی کیا ویلیو ہوتی ہے، یہ ہم والدین سے پوچھیں. عدالت بھی بہتر اس چیز کو جانتی ہے، لیکن یہاں پر ویلیو ہے تو زنیرہ مہم کی بکواسیات کی، اس کے کہکہوں کی، اس شیطان صفت عورت کی رائے کی، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ہماری عدالتوں کا، ہمارے وکلا حضرات کا. اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. مزید آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ آج کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے آپ لوگوں کیا ذہنیت ہے، آگے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ مزید اب آگے اس کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا. مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.